زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے شہوات کی محبت، عورتوں اور بیٹوں اور ڈھیروں مال، سونے اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑوں میں سے اور مویشی اور کھیتی میں سے، یہ متاع ہے دنیا کی زندگی کی، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے بنایا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور سب کچھ انسان کے فائدے کا بنایا۔ پھر ان چیزوں میں انسان کے لیے اٹریکشن بھی رکھی، زینت رکھی، ان چیزوں کی محبت رکھی، کیونکہ اگر ان چیزوں میں اٹریکشن نہ ہو تو انسان ان چیزوں کی طرف مائل نہ ہو، ان کو چھوڑ جائے، ان سے فائدہ نہ اٹھائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر اتنی زیادہ کشش کیوں رکھی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ امتحان کے لیے بنایا ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور پھر یہ کہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کرنی ہے، وہ بھی انہی چیزوں کے ذریعے یا ان چیزوں کے اندر رہتے ہوئے ہوگی۔ کیونکہ اگر انسان کے پاس گھر نہ ہو، فیملی نہ ہو، مال نہ ہو، سواری نہ ہو، آمدنی کے ذرائع نہ ہوں، تو انسان کے لیے نیکی کمانے کے مواقع بھی نہیں رہتے۔ پھر اسی طرح یہ سب کچھ دے کر انسان سے کیا چاہا کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو۔ شکر گزاری نعمت پر ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جہاں آزمائش ہیں وہاں انسان کے لیے نعمت بھی ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون اس نعمت کو پا کر شکر گزار ہوتا ہے اور کون انہی کے اندر غرق ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو گویا یہ چیزیں ایک طرف امتحان ہیں، دوسری طرف نیکی کمانے کا ذریعہ ہیں، تیسری طرف آخرت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہیں۔ اب یہ انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو کس راستے میں کیسے استعمال کرتا ہے۔ تو گویا حب الشہوات ایک جانی پہچانی چیز ہے، اور ہر دور میں انسانوں کے اندر رہی ہے، یعنی انسان کو دنیا کی چیزوں سے ہمیشہ محبت رہی ہے، کیونکہ دنیا کی چیزوں کی ظاہری چمک دمک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ ایک پیدائشی جذبہ ہے۔ بچپن سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہی بڑا ہوتا ہے تو ہر وہ چیز جو اس کو اچھی لگتی ہے، خواہ وہ اس کے لیے ڈینجرس ہی کیوں نہ ہو، اس کی طرف لپکتا ہے۔ کبھی کھلونے اچھے لگتے ہیں تو کبھی اور چیزیں۔ تو قدیم زمانے سے لے کر آج کے اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، جب کہ دنیا میں چیزوں کا ایک سیلاب آ گیا ہے اور اٹریکشنز کا ایک سیلاب ہے، ہر دور کے انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت ہیں یا انسان کے دل کو اچھی لگتی ہیں یا جن کی اسے خواہش ہے، وہ ان کی طرف بھاگتا ہے، اور اس چیز سے کوئی بھی خالی نہیں۔ چونکہ اللہ نے ان چیزوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی، تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ محبت ہے نہیں، وہ تو ہے۔ لیکن ایسے موقع پر پھر ایک بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ان چیزوں کی محبت چھوڑ دے اور تارک الدنیا ہو جائے، یا پھر کوئی اور طریقہ؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس میں یہ روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا، اللہم انا لا نستطیع الا ان نفرح بما زینتہ لنا، اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ، ہم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ان چیزوں پر خوش نہ ہوں جن میں تو نے ہمارے لیے اٹریکشن رکھ دی۔ یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر ہم ضرور خوش ہوتے ہیں، مثلاً اپنے بچوں کو اور خصوصاً بیٹوں کو دیکھ کے کون خوش نہیں ہوتا، یا مال و دولت کو دیکھ کر یا اس میں اضافہ دیکھ کر کون خوش نہیں ہوتا، یا یہ کہ بہترین سواری کس کو اچھی نہیں لگتی، یا پھر مال و دولت کے ڈھیر
اور مویشی جانور اور کھیتیاں اور باغ اور دنیا کا ساز و سامان کس کو اچھا نہیں لگتا؟ سب کو اچھا لگتا ہے. اچھی چیز اچھی ہی لگتی اور اچھی چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رب یہ نہیں ہو سکتا کہ جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے خوبصورت بنا دیا، اٹریکٹیو بنا دیا، ان کو دیکھ کے ہم خوش نہ ہوں. وہ تو ہم ہوں گے، لیکن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو ان کے حق میں خرچ کروں، جہاں ان کو جیسے استعمال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہیے، یا رب مجھے توفیق دے کہ میں ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں. تو یہ ہے وہ صحیح نقطہ نظر جو ان چیزوں کے بارے میں انسان کا ہونا چاہیے. ایک اور روایت میں ان کے الفاظ یوں بیان ہوئے ہیں: لا نستطيع الا ان نحب ما زینت لنا فقنی شرہ وارزقنی ان انفقہ فی حقک. کہ یا رب یہ استطاعت نہیں ہے ہم میں کہ ہم ان چیزوں سے محبت نہ کریں جن کو تو نے ہمارے لیے خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، سجا دیا. میری تجھ سے التجا یہ ہے کہ مجھے تو ان چیزوں کے شر سے بچانا، یعنی ان چیزوں کا جو برا پہلو ہے یا ان چیزوں میں جو خرابی ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا، اور مجھے توفیق دینا کہ میں ان کو تیرے حق میں استعمال کر سکوں، یعنی تیری راہ میں آگے جانے کے لیے ہی ان چیزوں کو استعمال کروں. یعنی اس سے میں صرف دنیا نہیں کماؤں بلکہ اس سے تیری رضا کماؤں، آخرت حاصل کروں. تو پھر کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ متاثر ہونا ان چیزوں سے، ان کی طرف اٹریکٹ ہونا، ان کو پسند کرنا بالکل نیچرل ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں. کہ کوئی شخص اچھی چیز دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو وہ قابل مواخذہ نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا یہ برا کر رہا ہے، دیکھو فلاں اچھی چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. لیکن جہاں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز اچھی لگتی، کوئی بھی، وہیں سے انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر اچھی نہ لگے تو امتحان ہی کوئی نہیں، پھر تو کوئی ٹیسٹ نہیں. اب امتحان کیا ہے کہ کیا کوئی شخص اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے، اسی رو میں بہہ جاتا ہے، اسی کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، یا پھر ان چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھ سکتا ہے. تو کرنا ہمیں یہ ہے کہ ان چیزوں کا جو ظاہری پہلو ہے جس سے انسان روب کھاتا ہے، جس سے انسان مروب ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، صرف وہیں تک نہ رک جائے، اس سے آگے جائے اور ان چیزوں کا دوسرا پہلو بھی دیکھے. اس ظاہری اٹریکشن کے پیچھے کیا ہے؟ اب یہ مجھے لے جانے کس طرف والی ہے؟ انسان اس اٹریکشن میں کھو نہ جائے، بھول نہ جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. مثلاً اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کسی باغ کی سیر کرنے کو، وہ باغ آپ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، کیا آپ وہیں بیٹھ جاتے ہیں؟ اور جو وہیں بیٹھ جائے اور گھر آنا بھول جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھٹک گیا اور اس نے اپنا نقصان کر لیا. تو انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اصل مقصد اپنے رب کی رضا اور اپنے دین کا جو مشن ہے اس کو نہ بھولے. یعنی یہ سب چیزیں ہوں گی اس کے پاس، بندہ مومن کے پاس یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان کی خاطر نہیں جیتا. وہ ان کو پانے کے لیے اپنے اعلیٰ مقاصد کو قربان نہیں کرتا. ہماری زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں بھیجے گئے یہاں؟ اللہ کی عبادت کے لیے. یعنی ان چیزوں کے اندر کھو کے اللہ کی عبادت کو نہ بھولے، اور اللہ کی عبادت میں صرف اپنی ذات ہی کی حد تک ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ امت وسط کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ ہو. یعنی صرف خود عبادت کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ دوسروں تک بھی پیغام پہنچانا، اور الٹیمیٹلی کیا حاصل کرنا؟ اللہ کی رضا. یہ ہے مقصد اعلیٰ کہ ہم ان چیزوں کو کس میں استعمال کر لیں؟ اللہ کی رضا میں. ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں اپنا مددگار بنائیں، ٹول بنائیں، نہ کہ انہی میں کھو جائیں یا انہی کے ہو جائیں. اب ذرا امیجن کریں، یہ سب چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی، آپ کا دل ان کی طرف کھینچ رہا ہے. ایسے ہی ہوتا نا، اٹریکشن کیا ہوتی؟ جیسے مقناطیس
کہیں بھی رکھ دو آپ اس کو، اگر کہیں بھی قریب لوہا ہے سامنے ہے اس کے تو وہ کیا کرے گا، ادھر کو کھینچنا شروع ہو جائے گا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے کھنچ جائے گا، پل ہے نا اس کی طرف۔ ان چیزوں کی طرف انسان کے اندر نیچرلی پل ہے، یہ چیزیں کھینچتی ہیں آپ کو۔ اب آپ کو اپنے آپ کو کھینچنا ہے، اور کدھر کو کھینچنا ہے، اپنے رب کی طرف لے جانا ہے۔ اور یہ روز امتحان ہوتا ہے نا۔ اب گھروں کی محبت سورۃ التوبہ میں پڑھیں گے آپ، کھینچتی ہے نا آپ کو، پھر آپ اپنے آپ کو کدھر کھینچتے ہیں، نماز کی طرف، انہی گھر کے کاموں میں سے وقت نکالتے ہیں، پھر اب قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں تو اس کی طرف کھینچ کے لانا پڑتا ہے نا، آخر چھوڑنا پڑتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، بہت ہو گیا، اب بس چلو دوسرا کرو۔ ورنہ دنیا کے کام، مثلاً اگر صرف نماز ہی کی حد تک ذاتی عبادت ہی آپ دیکھ لیں، اس سے اگلے درجے پہ نہ بھی جائیں، ذاتی عبادت بھی دیکھ لیں، تو بھی آپ کو ان چیزوں میں سے خود کو کھینچنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، چاہے عورت کی محبت ہو یا اولاد کی محبت ہو یا مال کی ہو، کاروبار ہے، بزنس ہے، یا سونا چاندی ہے، یا پھر گھوڑے ہیں، مویشی جانور ہیں، یا کھیت ہیں، باغ ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اور آج کے دور میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ان سے ملٹی پلائی ہو کے نکل آئی ہیں، وہ بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے اندر ہوتے ہوئے، مثلاً کمپیوٹر ہے اور اس طرح کی گیمز ہیں، کئی قسم کے اٹریکشنز کے سامان ہیں، آج کی دنیا میں تو زیادہ فتنے، ٹیلی ویژن ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ آزمائش ہے، یہ سب چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ آپ بھاگتے ہیں، پہنچتے ہیں، سارے کام کر کے فوراً جس کی جو چیز پسندیدہ ہے دوڑتا ہے اس کی طرف۔ آپ کی جاب ہو سکتی ہے، آپ کا کام ہو سکتا ہے، آپ کا گھر ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، تو ہر ایک اپنا اپنا ایک شوق اور شغل ہوتا ہے نا، وہ کچھ بھی کر رہا ہے اس کے دماغ میں وہی چل رہا ہے، وہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ پھر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے، بیٹھا ہے، وہ قریب ہے، وہ دور ہے، وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، وہ کھنچا ہوا اسی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کھچاؤ وہ جو آپ کے ہاتھ میں اور وہ جو آپ کے ہاتھ سے باہر ہے، جو ابھی آپ تک پہنچی نہیں، دونوں طرح ہوتا ہے نا۔ کچھ چیزیں تو آپ کے پاس آ گئی اور کچھ ابھی آئی نہیں، تو انسان دونوں کی طرف کھنچتا ہے۔ اب ان چیزوں کی پل نیچرل ہے، اور آپ کا امتحان کیا ہے، دوسری طرف سے آپ کو کھینچنا ہے۔ اب اس کھینچ میں، اس مقابلے میں جو جیت گیا وہی جیت گیا، سمجھ گئے؟ ٹگ آف وار گیم دیکھی، دو طرف سے لوگ رسی کھینچتے ہیں، اور کامیاب کون قرار پاتا ہے؟ جس در زیادہ زور۔ یہی امتحان، اگر ایمان کی طاقت ہوگی تو ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو نکال لیں گے، بلکہ ان کو بھی ساتھ ہی لے آئیں گے ایمان کے رستے پہ، ساری چیزوں کو ادھر ہی استعمال کر لیں گے۔ اور اگر ایمان کی طاقت نہیں، آپ کچے ہیں، آپ کمزور ہیں، تو آپ خود ادھر گر پڑیں گے اور ایمان جائے گا اور سب کچھ جائے گا۔ واضح؟ اب ذرا انڈیویجولی بھی تھوڑا تھوڑا آپ دیکھ لیجئے ان چیزوں کو۔ مثلا سب سے پہلے نمبر پر عورتوں کا ذکر ہے، کیونکہ جیسے پہلے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت بتائی گئی کہ اپنے بعد سب سے زیادہ مردوں کے لیے نقصان دہ فتنہ جو میں نے چھوڑا ہے وہ عورتیں ہیں، لیکن عورت ہی کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح عورت انسان کو شر کی طرف لے جانے میں سب سے لیڈنگ رول پلے کر سکتی، اسی طرح عورت نیکی کی طرف لے جانے میں بھی سب سے اہم رول پلے کر سکتی ہے، مرد کے لیے سب سے بہترین مددگار ہو سکتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے، آپ اپنے شوہروں کی دنیا میں ان کی مددگار بنے یا دین میں بنے، آپ کھنچ جائیں ان کے رستے پر یا ان کو کھینچ لائیں اپنے رستے پر، یہی تو امتحان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز، سب سے زیادہ بہترین چیز نیک عورت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ کون ہے وہ نیک عورت؟ ذرا اس کی ڈیفینیشن دیکھیے اور اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے دیکھیے۔ اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، یہ نہیں کہ موڈ آف کر کے بیٹھی رہے، جواباً مسکرائے، حال حلیہ اچھا بنا کے رکھے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب کسی کام کو کہے تو اس کی اطاعت کرے، بات مانے، الا یہ کہ کوئی حرام یا منکر کام کہے، لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو جائز درست
اچھے کام ہیں ان میں اس کی اطاعت کرے، بات مانے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور وہ جب اس سے دور چلا جائے، غائب ہو جائے، حفظتہ، تو اس کی حفاظت کرے، فی نفسہا و مالہ، اپنی ذات میں اور اس کے مال میں، یعنی گھر بار کی حفاظت بھی کرے اور اپنی عزت، رفت اور ایمان کی حفاظت بھی، حیا کی حفاظت بھی. پھر آپ دیکھیے کہ چاہے عورت اٹریکٹیو ہے لیکن اسے دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں عورت کا ذکر کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا پسندیدہ ہونا عورت کے لیے کوئی برائی نہیں ہے. اب اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ عورت جو ہے وہ جیسے دوسرے ادیان مذاہب میں کہ وہ شیطان کی چیلی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا ہے، مرد کو اس نے جنت سے نکلوایا اور برائی کا مجمع ہے اور گڑھ ہے. نہیں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا. یعنی عورت کو بری چیز نہیں کہا گیا، اٹریکٹیو کہا گیا، مگر برائی نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ اگر وہ نیک ہے تو سب سے بہترین چیز ہے دنیا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، حبب الی من الدنیا، تمہاری دنیا میں سے جو چیز مجھے محبوب ہے، النساء، عورتیں، والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب یہ ہے وہ بیلنس، یہ ہے وہ عدل کہ جو رکھنے کی ضرورت ہے، کہ اٹریکٹیو چیز اٹریکٹیو ضرور ہے لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، کہ ان چیزوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی دل کہاں اٹکا ہوا ہو، مرکز توجہ کیا ہو، دنیا یا آخرت. آخرت، دلچسپی کس میں ہو، یعنی لمٹ کیا ہے، اور اس سے آگے ظاہری چیزوں کی کشش سے نکل کر وہ بڑا مقصد نہ بھولے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. پھر اسی طرح دوسری چیز ہے والبنین، بیٹے. اب بیٹوں میں آپ دیکھیے کہ اولاد صدقہ جاریہ بھی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، جس میں نمبر 1 کیا ہے، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے. مرنے کے بعد بہترین چیز جو انسان اپنے پیچھے چھوڑتا ہے، اس کے مال متاع پراپرٹی سے زیادہ بہترین چیز وہ نیک اولاد ہے، جو اسے قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے، دعائیں کرتی ہے اس کے لیے. کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس نے اپنے پیچھے کتنے محلات چھوڑے ہیں، اس کو کس چیز کا انتظار رہتا ہے، دعا کا. اور کسی چیز پر اتنا خوش نہیں ہوتا انسان جتنا اس دعا پر جو اس کی اولاد اس کے لیے کرتی ہے مرنے کے بعد، یا لوگ اس کے لیے کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنین یا اولاد جو ہے، بیٹے جو ہیں، اگرچہ فتنہ ہیں، جیسے کہ سورۃ التغابن میں کہا گیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، لیکن اس فتنے میں خیر بھی ہے. اور وہ کب ہے؟ جب انسان ان کی اچھی تربیت کرے اور وہ اس کے بعد اس کے علم کے، دین کے، اچھے اعمال کے وارث ہوں، اور وہ بعد میں اس کے لیے اچھے کام کرتے رہیں اور پیچھے سے تحفے بھیجتے رہیں نیکیوں کے، دعاؤں کے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز، والقناطیر المقنطرہ، مال و دولت. مال و دولت کی محبت جانی پہچانی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، سخت ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی مال کی ہو جائے تو وہ کیا تمنا کرے گا؟ دوسری مل جائے. دوسری مل جائے تو کیا تمنا کرے گا؟ ایک اور مل جائے. اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی، یعنی مر کے ہی یہ حسرت ختم ہوتی ہے. یعنی مال کے اضافے کی کوئی حد نہیں کہ کسی حد پہ وہ جا کے کہے بس بہت ہو گیا نا، اب اور کیا کرنا ہے. کوئی نہیں کہتا یہ کہ بہت ہو گیا اور کیا کرنا ہے. قارون نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے پاس اب کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. تو مال ہمیشہ انسان کی ایک کمزوری رہا ہے، اور مال بھی فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورۃ التغابن آیت 15. لیکن دوسری طرف حدیث میں آتا ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اچھے انسان کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا مال، کون سا اچھا مال ہوتا ہے؟ المال الصالح، حلال مال. للرجل الصالح،
صالح انسان کے لیے، نیک انسان کے لیے کتنا اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک انسان حلال مال سے کیا کرنے کے منصوبے بنائے گا؟ نیکی کمانے کے، آخرت کمانے کے، اور نیک جگہوں پر، اچھی جگہوں پر، زیادہ سے زیادہ بہترین جگہوں پر لگا کر بہترین انویسٹمنٹ کرے گا اپنی آخرت کے لیے۔ تو مال بہت بڑا ذریعہ ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی، کہ یہ مال مجھے میرے رب کی یاد میں مددگار ہے، اس کے ذریعے میں نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ القناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ، اور مرنے کے بعد اولاد کے علاوہ کیا چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے؟ وہ مال جو نیکی کے کام میں خرچ کرے انسان، اور وہ اس کے بعد کیا بنے؟ صدقۃ جاریۃ، جاری صدقہ، کسی ایسے اچھے کام میں انسان لگا جائے کہ وہ پھر بعد میں بھی ہوتا رہے، اور اس کا لگا ہوا پیسہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے جب تک اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے، خواہ وہ سونا ہو، خواہ وہ چاندی ہو، خواہ وہ کرنسی ہو، کچھ بھی ہو۔ والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، گھوڑے جو ہیں وہ سواری کے لیے سمبل ہے، یعنی سواری کا سامان۔ آج کے دور میں بھی گھوڑے کی قدر و قیمت کچھ کم نہیں، جیسے ہر دور میں لوگوں نے گھوڑے کو ایک اپنے سٹیٹس کا سمبل بھی بنایا، اور ویسے بھی کیا کیا، سواری کے لیے بھی استعمال کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں، برفانی علاقوں میں، کٹھن علاقوں میں، تنگ دشوار گزار گھاٹیوں میں جہاں کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، جہاں کوئی سائیکل، کوئی آپ کی مشین نہیں چل سکتی، وہاں کون چلتا ہے؟ گھوڑا چلتا ہے۔ تو گھوڑا جو ہے یہ ہر دور میں فائدہ مند چیز رہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی، کسی دور میں بھی گھوڑے کی قدر و قیمت کم نہیں ہوگی، ہمیشہ اس سے خیر ہی نکلے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ گھوڑے بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، سواریاں 3 طرح کی ہوتی۔ اب گھوڑے کو میں سواری سے سمبلائز کر کے سواری کی بات کروں گی، اور وہ 3 طرح کے گھوڑے کیسے ہوتے ہیں حدیث کی روح سے؟ ایک ہے وہ جس سے انسان فی سبیل اللہ کام لیتا ہے، دوسرا وہ جو فخر کا ذریعہ ہے، تیسرا وہ جو ستر ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے سواری، چاہے وہ جنگ ہو، جہاد ہو، یا طلب علم ہو۔ مثلاً اگر آپ کے پاس گاڑی نہ ہوتی تو آپ یہاں کیسے پہنچتے؟ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو گاڑی کیا ہے؟ آپ کے لیے نیکی کمانے کا ذریعہ بن گئی۔ قدم قدم پر فرشتے پر بچھاتے ہیں اس راستے کے جہاں سے طالب علم گزرتا ہے۔ ذرا سوچیں، امیجن کریں اس کو۔ تو وہ گاڑیاں جو دوڑاتے ہیں آپ اس کام میں، وہ بہترین مصرف۔ اب آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالتا ہو اتنا پیٹرول لگ جاتا ہے، اتنی گیس خرچ ہو جاتی ہے، اتنا بل بڑھ گیا مہینے کا، بجٹ میں اضافہ ہو گیا۔ جب ہم اپنے گھر کے کام سے نکلتے ہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ کچھ خرچ ہو رہا ہے، لیکن آخر کیوں کہ جب نیکی کے کام کے لیے نکلیں تو ہم بار بار میٹر دیکھتے رہیں۔ یہ شیطان ہے نا جو انسان کو بہکاتا ہے۔ حالانکہ جو چیزیں آپ دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ تو رہ جائیں گی پیچھے، آگے تو یہی جانا ہے۔ تو جو فی سبیل اللہ استعمال ہوتا ہے وہ انسان کے لیے اجر ہے۔ تو پہلی قسم کا گھوڑا باعث اجر ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا گھوڑا باعث اجر ہے؟ کون سی سواری باعث اجر ہے؟ جو فی سبیل اللہ استعمال ہو، اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ذاتی دنیاوی مقصد کچھ نہیں۔ دوسرا گھوڑا ہے باعث فخر، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے، صرف نیا سے نیا ماڈل اور اچھے سے اچھا برانڈ، صرف دکھاوے کے لیے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا وزر۔ وزر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ، بوجھ ہے یہ۔ کیوں بوجھ ہے؟ کل قیامت کو حساب دینا پڑے گا، اس لیے تھوڑی دیا تھا تمہیں مال کہ روز تم نئے گاڑی لے کے دوسروں کے اوپر فخر جتاؤ اور لوگوں کے دل ملول کرو۔ یعنی اگر خاص طور پہ کسی کو چڑھانا اور دکھانا اس طرح مقصود ہو کہ اس کو ہم ذرا بتائیں تو صحیح کہ ہماری کیا حیثیت ہے، صرف اپنی حیثیت نمایاں کرنے کے لیے، تو وہ باعث پکڑ ہے، وزر ہے۔ اور تیسرا ہے ستر۔ ستر کیا ہے؟ جو انسان کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً آپ
گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں گروسری کرنے، سامان لانے، ادھر ادھر کی ضروریات پوری کرنے. تو یہ کیا ہے؟ ستر، یعنی اس نے آپ کو مشکل سے بچایا ہوا ہے. ستر ہوتا ہے نا ڈھانپنا، پروٹیکشن، یعنی یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک آسانی کا ذریعہ ہے. تو بات یہ ہے کہ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے یا مضبوط گھوڑے یا اعلیٰ نسل کے گھوڑے، یعنی صرف گھوڑے نہیں بلکہ گھوڑوں میں بھی پھر اعلیٰ، اس میں بھی انسان کی بہت اٹریکشن رہی ہے. والانعام، اور مویشی جانور. اسی لیے آپ دیکھیں مویشی جانوروں پر زکوٰۃ ہے، گھوڑے پر نہیں ہے لیکن مویشی جانوروں پر ہے، گائے بھیڑ بکری وغیرہ پر. والحرث، اور کھیتیاں، کھیتیوں میں ہر طرح کی کھیتی، ہر قسم کی زراعت، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ اناج ہو، سبزی ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی زمین اگاتی. اب آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کی محبت انسان کے دل میں جم گئی. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن انسان کو کیا بتا دیا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، چند دن کے لیے ہے، جتنا بھی ہے تھوڑے دن کے لیے، بہت مختصر، بہت محدود، لمیٹڈ، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور سخت امتحان کے لیے کہ انسان ان چیزوں کے اندر گھر جاتا ہے یا ان چیزوں کو نیکی کے رستے میں استعمال کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. حفت الجنت، جنت گھیر دی گئی ہے کس چیز سے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، مرضی کے خلاف. اور حفت النار، آگ گھیر دی گئی ہے کس سے؟ بالشہوات، ایسی ہی خواہشات سے، ان چیزوں کی اٹریکشن، کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان جا گرتا ہے اس کھڈے میں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اب انسان پھر کیا کرے؟ انسان ان چیزوں کو استعمال تو ضرور کرے لیکن ان کی محبت انسان کے دل میں نہ گر جائے. جیسے اس کشتی کی مثال ہے نا، ایک فارسی کا شعر ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است. کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے ہوتا ہے وہ اس کے لیے چلنے کا ذریعہ بنتا ہے. پانی کے بغیر کشتی چل ہی نہیں سکتی. تو ان چیزوں کے بغیر دنیا کے کام نہیں چلتے. ایسا ہی ہے نا، اب ایک مرد کو شادی بھی کرنی، عورت چاہیے، اولاد چاہیے، مال، بزنس چاہیے، عورتوں کو خاص طور پہ سونا چاندی چاہیے، پھر سواری چاہیے، مویشی کھانے پینے کے لیے اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، باغ، کھیتیاں، چاہے ڈائریکٹلی نہیں بھی اگر ہمیں چاہیے تو انڈائریکٹلی وہ ساری پروڈکٹ تو چاہیے. میٹ اینڈ فوڈ جو ہے وہ ساری کہاں سے آتی ہے؟ آپ کی زمینوں سے آتی ہے. تو ہرس یعنی ایک تو ڈائریکٹ مالک ہونا اور ایک یہ کہ اس کی زراعت کا آپ کے پاس آنا ہے. یہ سب کچھ چاہیے. اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی زندگی کی، یا کشتی نہیں چلتی آپ کی. لیکن آپ در کشتی، پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو ہلاک کشتی است، اس سے کشتی ہلاک ہو جاتی. وہی پانی جو کشتی کو چلاتا ہے اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. بالکل اسی طرح دنیا ہمارے لیے، سب کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن جب دنیا کی محبت دل میں اس طرح گھر کر جائے کہ انسان کو رب بھول جائے، اپنا مقصد اعلیٰ بھول جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو فرمایا یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا متاع. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اس لیے ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، یعنی جنت نصیب کر